بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے خالق الناس باخلاقہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج اور اخلاق کے مطابق برتاؤ کرو، مزاجوں کی رعایت کرو اور کسی شخص کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت یہ دیکھو کہ میرے اس عمل سے اس شخص کے مزاج کے پیش نظر اس کی طبیعت پر کوئی گرانی تو نہیں ہوگی، کوئی بار تو نہیں ہوگا، بوجھ تو نہیں پڑے گا، اس کی رعایت رکھو۔ اور یہ اصلاح معاشرت کی تعلیم کا بڑا عظیم باب ہے۔ آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ مثلا کسی کی طبیعت پر کوئی کام بہت بوجھ ہوتا ہے، اب اگر آپ اس کام پر اصرار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اصرار سے مغلوب ہو کر آپ کی بات مان لے، لیکن آپ نے اس کی طبیعت پر جو بوجھ ڈالا ہے اور جو گرانی آپ نے پیدا کی ہے اور اس سے جو تکلیف اس کو پہنچی ہے، اس کا سبب آپ بنے، کیا معلوم اس کے سبب آپ گناہ میں مبتلا ہو گئے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک ہی تہبند پہنا ہوا تھا اور تہبند اوپر تک چڑھا ہوا تھا اور پاؤں مبارک تھوڑے کھلے ہوئے تھے۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی، معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی، وہ اندر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے اسی انداز میں بیٹھ گئے اور آپ کے پاؤں مبارک کھلے رہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، پتہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے اور اپنی حیت میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی اور آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے فوراً اپنا تہبند نیچے کر کے اپنے پاؤں مبارک اچھی طرح ڈھک لیے، پھر فرمایا کہ ان کو اندر بلاؤ۔ چنانچہ وہ بھی اندر آ کر بیٹھ گئے۔ ایک صاحب یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا تہبند نیچے نہیں کیا بلکہ ویسے ہی بیٹھے رہے، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تب بھی آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی حیت میں اور اپنی حالت میں تبدیلی پیدا فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص وصف حیا تھا، شرم۔ اللہ تعالیٰ نے حیا میں ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا اور آپ کا لقب کامل الحیا والایمان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے مزاجوں سے واقف تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کے اندر حیا اور شرم بہت ہے۔ اگرچہ پاؤں کا کھلا ہونا کوئی ناجائز بات نہیں تھی، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر بھی کھلا رکھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر بھی کھلا رکھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر یہ سوچا چونکہ طبیعت میں حیا زیادہ ہے، اگر ان کے سامنے اسی طرح بیٹھا رہوں گا تو ان کی طبیعت پر ناگوار ہوگا اور ان کی طبیعت پر بار ہوگا، اس وجہ سے ان کے اندر آنے سے پہلے پاؤں ڈھک لیا اور تہبند کو نیچے کر لیا۔ وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ان کے مزاجوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رعایت فرمائی۔ فرض کریں
فرض کرے کہ اگر ایسے ہی بیٹھے رہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شکوہ ہو سکتا تھا، کیا شکایت ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دے دی کہ تمہارے تعلق والوں میں جو شخص جیسا مزاج رکھتا ہو اس سے ویسا ہی برتاؤ کرو۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک بینی سے اپنے رفقا اور اپنے ساتھیوں کے مزاجوں کا خیال کرتے تھے۔ آج بس اتنا ہی۔